اس کی صرف ایک مثال دوں گا، اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کو سارے مانتے ہیں، اس لیے اس پر زیادہ بحث نہیں کریں گے، باتیں اگلی زیادہ کروں گا۔ سنیے پہلی کیا ہے، اللہ نے حکم اتارا قرآن مجید میں 20 مقامات پر آیا، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، نماز نہ کہیں صلاۃ۔ اس لفظ صلاۃ کے 1000 سے زیادہ معنی ہیں عربی لغت میں۔ اب صحابہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ صلاۃ کیا ہے، اللہ نے 20 جگہ کہا صلاۃ کرو، طریقہ نہیں بتایا۔ پورے قرآن مجید کے اندر نماز کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد قرآن میں دکھاؤ، ہے صحیح ہے صحیح، گھبرائے نہیں، مگر جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیا کریں تم نماز کا طریقہ قرآن میں دکھاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ دنیا الٹی لٹک جائے، ہے ہی نہیں، نکالے گی کہاں سے؟ نہیں ہے طریقہ۔ بخاری شریف کتاب الاذان، صحابہ آ گئے کہ سونے یہ صلاۃ تو اللہ نے کہہ دیا، طریقہ اس نے نہیں بتایا۔ تو محبوب نے کہا ادھر آؤ، حکم مجھ سے پوچھو اور طریقہ مجھ سے پوچھو۔ جو سرکار نے کہہ دیا وہ نماز ہو گئی، بس وہی ہو گئی نماز۔ اب ہوا کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بتاؤ صلاۃ کیا ہے۔ سونے محبوب نے پڑھ کر دکھائی، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر دکھائی، قیام رکوع سجدے تشہد پڑھ کر دکھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو کسی نے پوچھا حضور ہم بھی آپ کی طرح کریں، ہم بھی آپ کی طرح کریں؟ آقا نے فرمایا ہے کسی کی ضرورت کہ میری طرح کرے؟ سنیے غور سے سنیے۔ تو سونیا پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کسی کی ضرورت نہیں کہ میری طرح کر سکے۔ تو سونیا پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم نے دیکھا ہے نا مجھے کرتے ہوئے؟ ہاں محبوب دیکھا ہے۔ تو فرمایا میری طرح مت کرنا، نہ کر سکتے ہو، بس جیسا تمہیں نظر آ گیا ہے ویسے ہی کرو۔ فرق ہے اس میں، ان کا کرنا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے۔ یہ مشکل سبجیکٹ ہے مگر ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں۔ کیوں نہیں کہا میری طرح کرو؟ اس لیے نہیں کہا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک کوئی حسین کی طرح نہیں کر سکا۔ پڑھ سکا حسین جیسی کوئی؟ ادھر حسین جیسی کوئی نہیں پڑھ سکا، مصطفیٰ جیسی کس نے پڑھنی تھی؟ وہ عقیدہ بھی بتا گئے، عقیدہ قیام ہمارا بھی ہے تم بھی کرو گے، رکوع میرے بھی ہیں تم بھی کرو گے، سجدے میرے بھی ہیں تم بھی کرو گے، مگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے میرے جیسا قیام نہیں کر سکتی، میرے جیسا رکوع نہیں کر سکتی، میرے جیسا سجدہ نہیں کر سکتی۔ اب ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب ان جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا تو ان جیسا بن کیسے سکتا؟ کیا خوبصورت کہا آپ سیدنا امیر علی شاہ صاحب نے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، میں مختصر بات کر دیتا ہوں۔ جب نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے تو حضور کو کس نے بتایا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو میں بتا دیتا ہوں یہ بھی آج شاید آپ پہلی بار سنیں یہ بات، کیونکہ یہ میری تھی معراج کی رات، معراج کی رات۔ تو جب معراج کی رات آقا علیہ السلام جا گئے نا اللہ کی طرف، اور جب قریب پہنچے تو آپ نے ادب سے ہاتھ باندھے، سر جھکا لیا۔ جب قریب پہنچے، جب تھوڑا اور قریب گئے، جھکتے جھکتے آپ رکوع میں آ گئے، جب ذرا اور قریب گئے سجدے میں چلے گئے۔
ملاقات ہو گئی، باتیں ہو گئی، آتے ہوئے رب نے کہا سونیا نماز لے جا، سونیا نماز لے جا۔ تو یار نے پوچھا محبوب پڑھوں گا کیسے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا سونیا تیری ملاقات کا انداز مجھے اتنا پسند آ گیا ہے، تو اسی انداز کو اپنی نماز بنا لے، پہلے قیام پھر رکوع پھر سجدہ، تو یہ عمل کرتے جانا، ادھر یہ یاد تازہ ہوگی، بس نماز ہو جائے گی۔ اس لیے تو آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، اور بندے سے معمولی شے نہ سمجھ، یہ اس کی ملاقات کا نام ہے، یہ اس کی ملاقات، یہ شان ہے محبوب کی صلی اللہ، جو حضور نے کہہ دیا بس نماز ہو گیا۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اگر حضور فرما دیتے لیٹ کے پڑھنی ہے، لیٹ کے پڑھنا ہی حق ہو جاتا، اگر آپ فرما دیتے چلتے پھرتے پڑھنی ہے، چلتے پھرتے پڑھنا حق ہو جاتا، بس جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ ہے کسی کے پاس یہ جرت؟ بولیے، یہ صرف آمینہ کے لال کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے، اب آ جائیے تشریح پر۔ اب جو پہلی مثال دینے لگا ہوں بڑی غور سے سننی ہے آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم، دو چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، ایک مردار اور ایک خون۔ یاد رکھیں مردار کس کو کہتے ہیں؟ مردار اس حلال جانور کو کہتے ہیں جو حرام ہے، اس کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ مردار اس حلال جانور کو کہتے ہیں جو ذبح کے بغیر مر جائے۔ کوئی رات کو سویا اور رات اس کی بکری مر گئی، اب بکری تو حلال ہے مگر جو بغیر ذبح کے مر گئی یہ حرام ہو گئی۔ مرغی ہے حلال ہے، اگر ذبح کے بغیر مر جائے تو مردار، اس کو میتہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ سمجھیں مردہ مرحوم، یہ چیز یہ حرام ہے۔ اب مجھے آپ جواب دیں، دنیا کا کوئی ایک بندہ مجھے ایسا بتائے جو مچھلی کو ذبح کر کے کھاتا ہو؟ بولیے، کھاتا ہے کوئی ذبح کر کے؟ نہیں کھاتا نا۔ اس کو کیسے کھاتے ہیں؟ اس کو پانی سے باہر نکالتے ہیں، وہ تڑپتی ہے، وہ پھڑکتی ہے، مردار ہو جاتی ہے۔ جب مردار ہو جاتی ہے قرآن کہتا ہے کہ میتہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ میتہ ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں اس کو کھاؤں؟ قرآن کہتا ہے ذبح کی ہے؟ نہیں، حرام ہے۔ دوسری بات ہی کوئی نہیں، حرام ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ حرام ہے تو ہم کھاتے کیوں ہیں؟ پہلی بات، اور دوسری بات کہ اگر یہ حلال ہے تو اسے کس نے حلال کیا ہے؟ اب سمجھ آ گئی بات یا نہیں؟ تو جملہ یہ ہے اسے اسی نے حلال کیا ہے جو کر سکتا ہے، جو کر سکتا ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الاطعمہ، میرے آقا نے فرمایا صحابیوں ایک نہیں دو مردار میں حلال کرتا ہوں۔ قرآن نے حرمت علیکم المیتہ سارے حرام کر دیے تھے، محبوب نے کہا دو میں حلال کرتا ہوں۔ محبوب کون کون سے؟ فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب ایک جملہ کہنے لگا، غور سے سنیے گا۔ جو محبوب کے اختیارات نہیں مانتا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر وہ مچھلی کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے۔ اور ہم سے پوچھے کیوں کھاتے ہیں، ہمارا ایک ہی جواب ہے تیرا کھاواں، بولیے تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اسی حدیث میں آگے فرمایا دو خون بھی میں حلال کرتا ہوں، دو خون۔ سونیا کون کون سے؟ فرمایا ایک کلیجی اور ایک تلی، دونوں جمے ہوئے خون ہیں، قرآن نے حرام کیا، مصطفیٰ نے حلال کر دیا۔ آگئی بات سمجھ؟ بولیے آگئی بات سمجھ؟ اب عقل پوچھتی ہے، عقل سوال کرتی ہے، اس کو ساتھ لے چلنا۔ قرآن نے حرام کیا ہے سونیا،
تو محبوب کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کہ قرآن کی آیت تو نے کس سے سنی ہے؟ سونے آپ سے سنی ہے، تو یہ حدیث کس سے سن رہا ہے؟ یہ بھی آپ سے سن رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں تجھے پریشانی کیا ہے؟ اس کا ضامن بھی میں ہوں اور اس کا ضامن بھی میں ہوں۔ تو نے وہ بھی مجھ سے سنا ہے، تو نے یہ بھی مجھ سے سنا ہے۔ آگے بات ہے۔ اب آ جائیے جلدی سے دوسری مثال پر۔ دوسری مثال قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ النساء، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ شادی کرو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو ایک وقت میں۔ اب 5 کوئی نہیں کر سکتا ایک وقت میں۔ کر سکتا ہے کوئی؟ قرآن نے کہہ دیا نا 4، حد لگی بس۔ اب آپ بتائیں کہ میرے آقا نے خود کتنی شادیاں کی؟ بولیے، بولے ذرا، ڈرتے کیوں آپ لوگ؟ 11، اور ایک وقت میں 9 بھی۔ ایک وقت میں 9 بھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک وقت میں، اور سرکار نے کتنی کی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کو عربی آتی تھی یا نہیں؟ وہ جب قرآن پڑھتے تھے قرآن کہتا تھا 4 سے آگے نہ جانا، اور جب ادھر دیکھتے تو 9 نظر آتی تھی۔ تو بولتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں بولتے تھے کہ وہ قرآن بھی ہم سے زیادہ جانتے تھے اور سونے یار کا مقام بھی ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ انہیں پتا تھا اتھاں چپتی جاہے، اتھاں چپتی جاہے، اللہ کوئی نہیں سکتا کہ محمد تے رتبے نپا کوئی نہیں سکتا۔ اب اس کا اردو ترجمہ کر دو، سن لیں۔ وہ جانتے تھے ساری دنیا شریعت کی محتاج ہے، ساری دنیا شریعت کی محتاج ہے، اور شریعت نالین محمد مصطفیٰ کی محتاج۔ آگے بات سمجھ؟ آگے چلیے، سورہ بخاری شریف میں آتا ہے، اسی آیت کی بات کرنے لگا ہوں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مولا کائنات، آگے سوال کرتے ہیں حضور میں دوسرا نکاح کر لوں؟ اب دنیا کا کوئی مفتی دوسری شادی سے روک سکتا ہے؟ اس نے جو کہا کر، اس نے کہا تو 2 چھوڑ 4 کر۔ 2 کیوں؟ ہمت ہے تو 4 کر بھائی، اللہ نے تجھے دیا ہے تو 4 کر۔ اب پوچھ رہے ہیں حضور دوسرا کروں؟ روک سکتا ہے کوئی؟ بولیے، کوئی نہیں روک سکتا نا؟ ہاں نہیں روک سکتا کوئی، مگر کوئی روک سکتا ہے۔ کوئی؟ آقا نے فرمایا علی 4 تو دور کی بات، جب تک میری فاطمہ زندہ ہے نا میں تجھے دوسرا بھی نہیں کرنے دوں گا۔ اب یہ ساری باتیں پڑھ کے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا تو پتا تو یہی چلتا ہے اس نے پڑھا کچھ نہیں۔ جو پڑھ لیتا ہے وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ زینا زبراں شدہ مداں سب شان تیری بچھائیاں، عامہ لوگاں خبر نکائی خاصا رمضاں پائیاں، خاصا رمضاں پائیاں۔ آپ سمجھ گئے بات؟ اب اگلی مثال پہ آ جائیں، نماز کی مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو بھولے گی نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت پہ فرض ہے، اسے کوئی مائی کا لال آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ آگے پیچھے کا مطلب یہ ہے آپ جتنا مرضی زور لگائیں، ابھی فجر پڑھ سکتے ہیں، اس وقت مغرب پڑھ سکتے ہیں، ضرورت ہی نہیں کسی کی، کوئی نہیں کر سکتا آگے پیچھے اپنے ٹائم پر۔ اب چلیے ذرا، صحابہ حج کر رہے تھے، صحابہ حج کر رہے، اور ہوا کیا؟ زور کا وقت ہو گیا۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور اذان کہہ دوں؟ آپ نے فرمایا ابھی نہیں،